صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب زندگی کے حوالے سے آج ہم ناروا گفتگو اور بد کلامی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ انسان کا اخلاق بہتر سے بہتر ہوگا تو یقیناً وہ دنیا میں بھی بہتری سے یاد کیا جائے گا اور خدا کے نزدیک بھی اچھائی کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے یاد کیا جائے گا. یہ کہ خدا کا محبوب بن جائے گا، کیونکہ اصل جو کردار ہوتا ہے یا یہ کہ اصل جو رول ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی میں اس کی زبان کا ہوتا ہے. یعنی زبان جب تک کھلتی نہیں ہے تب تک انسان پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کی زبان کھل جاتی ہے، جب اس کی زبان بولنے لگتی ہے تو انسان چار لوگوں کے درمیان پہچان لیا جاتا ہے کہ اس کا باطن کیسا ہے یا یہ بندہ کیسا ہے. زبان انسانی جسم کا ایک مختصر سا حصہ ہے. آپ دیکھیں، بہت چھوٹا سا حصہ ہے. اگر اس چھوٹے سے جز کی تربیت نہ کی جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں کی مرتکب ہو سکتا ہے. یعنی وہ بندہ بڑے بڑے گناہوں میں گرفتار ہو سکتا ہے. اور خود بہت سارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اخلاق کے حوالے سے زبان کے تقریباً 20 گناہ تحریر کیے گئے ہیں. اسی حوالے سے حلال مشکلات مولا متقیان کا ارشاد گرامی ہے کہ صلاح الانسان فی حبس اللسان. کیا فرمایا مولا نے کہ انسان کی بہتری، انسان کے لیے اچھائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی زبان کی کیا کرے؟ حفاظت کرے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اپنی زبان کو محفوظ رکھے، کیونکہ جب تک اس کی زبان محفوظ نہیں ہوگی بندہ بھی محفوظ نہیں ہوگا. کیونکہ زبان انسان کی شخصیت اور اس کے کمال کی کیا ہوتی ہے؟ آئینے دار ہوتی ہے. انسان اپنے زبان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. شیخ سعدی نے کیا فرمایا؟ جہاں تک انسان بات نہ کرے اس کے عیب اور اس کے ہنر کیا ہوتے ہیں؟ چھپے ہوتے ہیں. جہاں تک بندہ بات نہیں کرتا تو اس کے عیب، چاہے اس کے ہنر، چاہے اس کی اچھائیاں، سب پوشیدہ ہوتی ہیں. جب وہ زبان کھولنے لگتا ہے، جب وہ گفتگو کرنے لگتا ہے تو اس کے عیب بھی آشکار ہونے لگتے ہیں اور اس کی اچھائیاں بھی کیا ہوتی ہیں؟ آشکار ہونے لگتی ہیں. اور یقیناً اچھی بات اور مفید گفتگو متکلم کی پاک تینتی اور باطنی پاکیزگی کی علامت ہوتی ہے کہ بے شک اس کا باطن بھی پاک ہے، کیونکہ اس کی گفتگو پاک ہے. اور جو فالتو کی گفتگو کرتے ہیں، جو بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، تو وہ کن لوگوں کی نشانی ہے؟ ان لوگوں کی نشانی جس کا ضمیر کیا ہوتا ہے؟ آلودہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زبان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. زبان اچھی ہے تو انسان بھی اچھا ہے، زبان خراب ہے تو انسان بھی خراب کہلائے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جو اکثر اوقات امام کے ہمراہ امام کی خدمت میں آیا کرتا تھا. روایت بتاتی ہے کہ ایک دن وہ آپ کے ساتھ جوتا فروشوں کے بازار سے گزر رہا تھا، ایک بازار سے جا رہا تھا، اور جب وہ مولا کے ساتھ جا رہا تھا تو مولا کے ساتھ وہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک غلام تھا، وہ بھی اس کے ساتھ تھا، اس کے ہمراہ تھا. روایت کہتی ہے کہ وہ مولا کے پیچھے تھا، اس کے پیچھے اس کا غلام تھا.
لیکن جب اس نے اپنے غلام کو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو اس کا غلام اسے نظر نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد پھر جب اس نے اپنے غلام کو دوبارہ پیچھے پلٹ کے دیکھا تو اس کا غلام اسے نظر نہیں آیا. جب تیسری مرتبہ اس نے اپنے غلام کو پلٹ کے دیکھا اس کا غلام اسے نظر نہیں آیا تو یہ بہت غصے میں آیا, اور جب یہ غصے میں آیا تو اس نے پھر پلٹ کے دیکھا, اپنے غلام کو تلاش کرنے کی کوشش کی. تو چوتھی مرتبہ جب اسے اس کا غلام نظر آیا تو اس نے اپنے آپ پر قابو نہ پاتے ہوئے, یا یہ کہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکا, اس نے اس کو گالی دی اور اس کی ماں کو برا بھلا کہا. جب اس نے اسے گالی کے ساتھ یاد کیا اس کی ماں کو اس نے برا کہا تو امام کی نظر جب اس بد زبان پر پڑی, یعنی اس بندے پر پڑی جو امام کے ہمراہ رہتا تھا, تو جب امام نے اسے دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو گالی دے رہا ہے تو امام نے اپنی پیشانی پر اپنے ہاتھ کو زور سے مارا اور کہا کہ سبحان اللہ, تم اپنے غلام کو گالی دے رہے ہو اور اس کی ماں کو برائی سے یاد کر رہے ہو. میں تو تمہیں ایک متقی اور نیک بندہ سمجھتا تھا, لیکن تمہارے اندر متقین کی صفات میں سے کوئی صفات نہیں ہے, کیونکہ تمہارے اندر تقوی ہی نہیں ہے, کیونکہ تمہارے اندر کیا ہے, تم اپنے نفس پر کنٹرول ہی نہیں کر سکے. تم نے اس بندے کو کیا کیا, گالی کے ذریعے سے یاد کیا. تو اس بندے نے کہا مولا اس کی ماں مسلمان نہیں ہے, اس کی ماں کافرہ ہے. تو امام نے کہا کافرہ ہی کیوں نہ ہو, ہر مذہب میں علیحدہ طریقے سے کیا ہوتا ہے, ازدواجی امور قائم کیے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے تم نے اس کی ماں کو گالی دے کے اچھا نہیں کیا. یہ تمہارے لیے زیب نہیں دیتا تھا کہ تم اس کی ماں کو گالی دو, اور آج کے بعد سے تمہارا اور ہمارا تعلق کیا ہوا, ختم ہو گیا. یہ کہ امام کو پھر کسی نے بھی امام کو اس بندے کے ساتھ دوبارہ نہیں دیکھا کہ امام اس شخص کے ساتھ پھر کبھی امام نے گفتگو کی ہو. یعنی اہل بیت کی نظر میں بد زبانی اس قدر عظیم گناہ ہے یا اس قدر عظیم جرم ہے کہ مولا اس بندے سے بہت دور ہو جاتے ہیں جس کی زبان میں کیا ہے, مٹھاس نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زبان میں مٹھاس رکھے, اپنے لہجے میں نرمیت رکھے. جب اس کی زبان میٹھی ہو جائے گی, جب اس کا لہجہ نرم ہو جائے گا تو لوگ خود بخود اسے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اور جب کوئی بندہ بد زبان ہوتا ہے, بد لحاظ ہوتا ہے, تو کوئی بھی اس سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا. اسی طریقے سے روایت کہتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 3 سال تک اللہ کی بارگاہ میں مسلسل گڑ گڑا کے دعا کر رہا تھا کہ خدا اسے صاحب اولاد کر دے, اولاد نرینہ عنایت فرمائے. چونکہ اسے کوئی اولاد نہیں تھی لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. اس نے بہت افسردگی کے حالت میں گڑ گڑا کے روتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں التجا کی, منتیں کی, لیکن اسے کوئی اولاد جب نہیں ہوئی تو اس نے کیا کیا, ایک دن خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تم 3 سال سے خدا کو بری اور آلودہ زبان سے یاد کر رہے ہو. تم 3 سال سے خدا کو کیا کر رہے ہو, بری اور آلودہ زبان سے پکار رہے ہو. خدا کو پکارنا ہے تو ایسی زبان سے پکارو, خدا کو آواز دینا ہے تو ایسی زبان سے آواز دو کہ جس زبان سے تم نے گناہ نہ کیا ہو, تمہاری زبان آلودگیوں سے پاک ہو. پھر جب تم خدا کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا کو کیا کرے گا, قبول کرے گا. تو اس بندے نے کیا کیا, اپنی زبان کو پاک کیا. پہلے اپنی زبان میں جو مطلب وہ گناہوں کو انجام دیتا تھا یا بد زبانی کیا کرتا تھا یا جو XYZ جو بھی تھا, اس نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا, اپنی زبان کو غلاظتوں سے پاک کیا. پھر اس کے بعد خدا کے محضر میں جب اس نے دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. کیا کہا کہ انسان اپنی خوبصورت زبان سے جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ بھی اس کی دعاؤں کو کیا کرتا ہے, قبول کر لیتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بندے کی زبان کا میٹھا ہونا بہت ضروری ہے. یا یہ کہ دوسری روایت کہتی ہے
کہ ایک شامی مرد امام حسن علیہ السلام کے قریب آیا. امام گھوڑے پر سوار تھے. جب اس نے امام کو دیکھا تو اس نے بہت برے برے کلمات امام کو کہے, امام کو نازیبا کلمات کہے. اور جب امام کو نازیبا کلمات کہے تو امام خاموش تھے. ظاہر سی بات ہے, یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. اس بندے نے بہت برے برے کلمات امام کو کہے. جب وہ خاموش ہو گیا تو امام حسن نے اپنے لبوں کو جنبش دے کے کہا, بندے خدا, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم مسافر ہو. اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے تو میں تمہیں کھانا دوں گا. اگر تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو میں تمہیں کپڑے دوں گا. اگر تمہارے پاس سواری نہیں ہے تو میں تمہیں سواری دوں گا. جب امام کا مزاج اس نے دیکھا, جب امام کی گفتگو کو اس نے سنا, امام کے شائستہ کلام کو اس نے دیکھا, تو اس نے توبہ اور تلافی کی اور اپنی بدتمیزی پر اور اپنے برے افعال پر اس نے شرمندگی کا اظہار کیا اور مولا کے محضر میں معافی طلب کی اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گھرانہ اتنا منزلت کا حامل ہے, اتنی عظیم منزلت رکھتا ہے, اتنی عظیم فضیلت رکھتا ہے. مجھے تو بہکایا گیا تھا. آخر میں اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اپنی بد زبانی کا اقرار کرتے ہوئے مولا کے محضر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مولا, میں اپنی بدتمیزی پر, اپنی بد لحاظی پر آپ سے شرمسار ہوں اور اپنے آپ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں. پھر مولا کے کردار سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے امام کی محبت کو, اہل بیت کی مودت کو اس کے دل میں جگہ بنی اور اس محبت کو اس نے اپنے دل میں قبول کیا اور وہ پھر مولا کا شیدائی بن گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان زبان کے ذریعے سے نرمی پیدا کرے گا تو یقیناً اس کی زبان کیا ہوگی, جب اس کی زبان میں نرمیت ہوگی تو لوگ خود بخود اس کے شیدائی ہو جائیں گے. لیکن اگر زبان میں نرمیت نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے انسان بد زبان کہلائے گا, اپنے کردار سے لوگوں کو اذیتیں پہنچائے گا, پھر وہ ظالم اور جابر بن جائے گا. اسی لیے خدا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لم اتخذ فلانا خلیلا. کیا کہہ رہا ہے خدا کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا, اے کاش میں نے پیغمبر کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا, اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اسی لیے کہا جاتا ہے, لہٰذا اگر ہم اس قسم کے انجام سے بچنا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ نازیبا اور ناروا باتوں سے اور بد زبانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اسی لیے کہا جاتا ہے انسان ہمیشہ ایسے لوگوں کو دوست بنائے کہ جس کی دوستی اسے خدا کی یاد دلائے, انسان کے مزاج کو بدل دے, انسان اگر بد اخلاق ہے تو بااخلاق بنا دے. ایسے لوگوں کی دوستی اور ہم نشینیوں کو قبول کرنا چاہیے, ورنہ انسان محشر کے عالم میں بھی کیا کرے گا, افسوس کرے گا اور اپنی ذات پر آنسو بہائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بندے کی زبان کا میٹھا ہونا بہت ضروری ہے. آخر میں خدا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خدایا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے سے کسی بندے مومن کا دل نہ دکھائیں, کسی کی دل آزاری نہ کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.